ناظرین، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو کیوں نازل فرمایا؟ اس کی شان نزول کیا ہے اور کیا وجہ تھی کہ یہ سورت نازل کی گئی؟ آج میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ کافی تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، سورہ اخلاص اپنے آپ میں ایک ایسی سورت ہے جس کو اگر آپ صرف 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ اسے ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، نماز میں ہو، نماز کے علاوہ ہو، یعنی آپ کو پڑھنے کی عادت ہے، آپ کو محبت ہے اس سورت سے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد اب آپ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو کیوں نازل فرمائی۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ عرب شریف کے کافروں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کے بارے میں طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب اور خاندان کیا ہے، کوئی کہتا تھا اس نے ربوبیت کس سے میراث میں پائی اور اس کا وارث کون ہوگا، کسی نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے۔ مطلب بہت سارے بے تکے اور بالکل بیکار کے سوال وہ کفار عرب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف کو نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا مکمل مطلب یہ کہ تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیوں کی، کیونکہ کفار طرح طرح کے سوال کر رہے تھے تو ان کا جواب دینا ضروری تھا۔ اب آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ تفسیر کیا ہے۔ اب جب آپ سورہ قل هو اللہ احد شریف کا ترجمہ سنو گے تو بات آپ کو اور زیادہ کلیئر طریقے سے اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ آپ اس کا ترجمہ سنیے اور جہاں پر ہوگا میں آپ کو تفصیل سے بتاتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، ترجمہ کنز الایمان شریف، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تو اس پیاری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو بالکل واضح طور پر اور کافی تفصیل سے بیان کر دیا کہ جو تم اللہ رب العزت کے بارے میں بیکار کے سوال کرتے ہو کہ اللہ رب العزت کا خاندان کیا ہے، اللہ رب العزت سونے کا ہے چاندی کا ہے، اللہ رب العزت کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، بلکہ وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کا یہ بیان ہے، بہت ہی اہم صورت ہے، بلکہ صحابہ کرام اس صورت کو پڑھنے کو بہت ہی زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ تو آپ سب کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اس صورت کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر کریں، اس کی تعریف اور توصیف کریں۔ تو اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو کیوں نازل فرمائی۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔